کھولیں بائبل مقدس میں سے مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا دوسرا باب آیات کو ہم تلاوت کریں گے۔ مرکز کی انجیل دوسرا باب پہلی آیت سے لکھا ہے، کئی دن بعد جب وہ کفر نحوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے؟ کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم اپنے دلوں میں یہ سوچتے ہو، آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، چارپائی سے چھٹکارا، چارپائی سے چھٹکارا۔ اور آج کا یہ کلام ہماری زندگیوں پر ایک گہرا اثر چھوڑنے کو ہے، ایک بڑی تبدیلی اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر آنے کو ہے۔ یہ کلام بہت ہی گہرا اور بابرکت ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے لیے نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے لیے مدد کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو یسوع مسیح تک لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو، ہم اپنے ارادوں کو کس طرح سے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے آج ہم بہت کچھ سیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن دعا کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں۔ یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا۔ خدا کی حضوری تک، خدا کے مذبح تک کسی کو لانے کے لیے دعائیں بھی اہم رول ادا کرتی ہیں،
لیکن ہم کس طرح سے کسی ایک شخص کو خدا کی حضوری میں مصباح پر یا خداوند یسوع مسیح کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو پھر خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں کیا کام کر سکتا ہے؟ وہ پریشانی میں آئے گا لیکن واپس وہ پریشانی میں نہیں جائے گا، وہ بیماری کی حالت میں آئے گا لیکن بیماری کی حالت میں نہیں جائے گا، وہ دکھوں اور مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا آئے گا لیکن وہ واپس خوشیوں کے ساتھ لوٹے گا، کیونکہ یسوع مسیح سارے حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم اس موضوع سے یہ بات کو سیکھتے ہیں، اور میں نے اس پیسج کے اندر جو سیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنے عزیزوں کے دکھ کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کو فیل کرتے ہیں کہ یہ شخص جو مفلوج ہو چکا ہے، اور مفلوج کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جہاں کا ہوتا ہے یہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، یہ چارپائی پہ ہی لیٹا رہتا ہے، یہ ہل نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کا، بہن کا، کسی عزیز کا دکھ کس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم خدا کے خادموں کو بلوا کر دعا کی چارپائی پہ اٹھا کر اسے یسوع مسیح کے پاس لے کر جا سکتے ہیں تاکہ یسوع اس مفلوج کو شفا دے دے۔ کلام خدا میں سے ہم نے بہت دفعہ یہ سنا اور پڑھا کہ ایک مفلوج تھا، اس کو چارپائی پر لائے اور چھت کھول کر اس کو انہوں نے یسوع کے سامنے لٹکا دیا۔ میں ان رسیوں پہ غور کر رہا تھا، رسیاں بے جان، رسی میں تو کوئی جان طاقت قوت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ایک جاندار چیز کو بچانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ آج ایک جاندار دوسرے جاندار کی کتنی فکر کر رہا ہے اس کو بچانے کی، اس کو گناہ سے، مصیبت سے، دکھ سے نکالنے کی۔ میں ان رسیوں پہ غور کر رہا تھا کہ یہ بے جان ہے۔ کئی بار ہم قبرستان میں جب جاتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ باڈی کو قبر میں اتارے تو بہت سارے ادھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے کریں، ویسے کریں، ویسے کریں۔ ایک مردے کو دفنانے کے لیے کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور ایک زندہ شخص کو بچانے کے لیے کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم خاموش ہی ہو جاتے ہیں۔ سو اس مفلوج کی شفا کے تعلق سے ہم غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات مقدس اس مفلوج کی حالت پر جب اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے، خداوند کی نگاہ جب اس پر پڑتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کو دیکھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ سو ہم ان کرداروں پر، ان کریکٹرز پر غور کریں گے۔ یہ جس جگہ پہ مفلوج تھا اس کی ایک فیملی ہوگی، اور کتنے لوگ اس کے قریب تھے، 5-10 کتنے تھے یہاں لکھا نہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی فیملی میں انہوں نے ایک اتحاد کیا اور
فیصلہ کیا. سب نے بیٹھ کر ایک بات آپس میں کی. یہاں پر مینشن نہیں ہے کہ یہ شخص کتنے سالوں سے بھی بات تھا, 5 سال 10 سال 20 سال, یہ مینشن نہیں ہے. لیکن یہ جس بھی کنڈیشن کے اندر تھا, پتہ نہیں یہ بول بھی سکتا تھا کہ نہیں بول سکتا تھا, لیکن اس کے اندر ڈیزائر تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جب تک سانسوں کی ڈوری چلتی ہے نا, انسان کی ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ میں کیا ہو جاؤں, ٹھیک ہو جاؤں. یہ لیٹا لیٹا اپنے ذہن میں کیا سوچتا ہوگا, کوئی دعائی ہو, کوئی دعا ہو جس سے میں ٹھیک ہو جاؤں. اس کی فیملی نے, فیملی ممبرز نے, ان کرداروں کو ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے. انہوں نے ظاہری بات ہے ڈاکٹروں سے علاج بھی کروایا ہوگا, کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی, کیا کیا جائے. سو گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو یسوع مسیح کو جانتا ہوتا ہے, جو یسوع مسیح کے بارے میں جس نے سنا ہوتا ہے. ان کی فیملی میں بھی شاید کوئی ایسا تھا, اس نے کہا ہم اس کو یسوع کے پاس لے کر جاتے ہیں. جو کوئی یسوع کے پاس جاتا ہے وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. انہوں نے سب نے مل کر کیا کیا, ایک فیصلہ. اور یہ فیصلہ کیا تھا, اس کو ہم 4 پائی سمیت اٹھائیں گے, کیونکہ مفلوج 4 پائی سمیت اسے اٹھایا جاتا ہے. اسے اٹھانے کے لیے سہارے کی, آسرے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اپنے آپ سے اٹھ نہیں سکتا. انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس کو یسوع کے پاس لے کر جائیں گے. اور کیا کیا, 4 لوگوں کو مقرر کر دیا. کتنے لوگوں کو؟ 4 لوگوں کو, کہ تم 4 لوگ اس 4 پائی کو اٹھاؤ گے اور ہم تمہارے ساتھ ساتھ جائیں گے, اور پھر ہم تمام تر حالات کو فیس کریں گے. اور ان کا ارادہ کیا ہے کہ آج ہم نے اس کو یسوع کے پاس لے کر جانا ہے, اور وہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے, شفا پانا. اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کلام کے اندر کہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, گھر میں یہ گھس نہیں سکتے. انہوں نے کہا اب کیا کریں. انہوں نے کہا بھئی اب جو ہم ارادہ کر کے آئے ہیں نا, ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے یسوع کے پاس اس کو لے کر جانے ہی جانا ہے, جو مرضی ہو. اب انہوں نے دیکھا کوئی رستہ ہمیں نہیں مل رہا. اب انہوں نے کیا کیا ہوگا, ظاہری بات ہے کسی ساتھ والے گھر سے وہ چھت پہ چڑھے ہوئے اور انہوں نے اس چھت کو کھولا ہوگا. اب گھر کا مالک کیا کہہ رہا ہوگا, لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے, لیکن یہاں پر کسی کا کوئی احتجاج ہمیں نظر نہیں آتا کہ کسی نے ان کو منع کیا. میں بھی کوئی مشورہ دیتا ہوں کہ یار بھائی ابھی یسوع ادھر ہی ہے نا, تو جب یسوع باہر نکلے گا آپ لوگ کھڑے رہو, ویٹ کر لو, یسوع باہر آئے گا تو اس کو دکھا لینا. انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنا پورا کام کریں گے, ہم نے اپنا ادھورا کام. جہاں پر یسوع ہے ہم نے اس کو وہاں لے کر جانا. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ یسوع یہاں سے گزرے گا تو ہم یہاں ویٹ کریں, ہم نے اس کے پاس جانا. ان کریکٹرز کو دیکھیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, جنہوں نے یہ ترتیب دی تھی کہ اس طرح سے کرنے سے یہ کام ہوگا, اور اس پر وہ سختی سے قائم ہو. اب کچھ بھی ہو, ہم نے یسوع کے پاس. بہت دفعہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں, اپنے ارد گرد ہم غور کریں, بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صحت میں بڑے اچھے ہوں گے, ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا,
ان کو عیش و عشرت میں بھی آگے ہوں گے, دنیاوی چیزیں بھی ہوں گی, صحت بھی اچھی ہوگی, لیکن روحانی طور پہ وہ کیا ہے؟ مفلوج. اندر سے کیا ہے؟ مفلوج. باہر سے ہمیں وہ چلتے پھرتے نظر آئیں. آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کر لیں تو زندگی کے بہت سے ایریاز کے اندر ہم اپنے اندر سے مفلوج. I am the best. یہ سب سے بڑا مفلوج ہمارے اندر ہے. I am big boss. یہ سب سے بڑا مفلوج ہمارے اندر ہے. ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, یہ سب سے بڑا مفلوج ہمارے اندر ہے. اور خداوند نے کہا تو کسی دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے, پہلے اپنی آنکھ کے شہتیر کو, پھر کسی دوسرے کا تنکا نکال سکے گا. بہت دفعہ ہم ارد گرد کے ماحول میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, وہ دنیاوی برکتوں میں, عیش و عشرت میں, روپے پیسے میں, صحت میں, تندرستی میں وہ بہت آگے آپ کو ملیں گے, لیکن روحانی طور پر مفلوج ہیں. آج یہ فیصلہ اگر کوئی کرے کہ اس روحانی مفلوج کو ہم لے کر یسوع کے پاس آئیں, آج اگر اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہماری زندگی میں بہت سی, ہم اپنی انا کی وجہ سے مفلوج ہیں, ہماری ایگو ہرٹ ہوتی. ہمارے اندر ایک بہت بڑا مفلوج بیٹھا ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تو سب سے بیسٹ ہے, اور یہی بات مفلوج ہے. اور آج ہمیں اس مفلوج کو یسوع کے پاس لانے کی ضرورت ہے. ہیلیلویا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی آپ کو مفلوج ملتے ہیں, ہمارے اندر بھی آپ کو مفلوج ملتے ہیں, تاکہ کوئی اٹھا کر ہمیں یسوع تک لے آئے. ہم زندگی کے کسی نہ کسی ایریا کے اندر مفلوج ہیں, خدا کے ساتھ چلنے میں مفلوج ہیں, دعا کرنے میں مفلوج ہیں, بائبل ریڈنگ میں مفلوج ہیں, ٹائتھ گیونگ میں, دائیکی دینے میں مفلوج ہیں, ہم خدا کو وقت دینے میں مفلوج ہیں, چرچ جانے میں مفلوج ہیں. ہمارے اندر بھی ایک مفلوج بیٹھا ہوا ہے جس کو آج اس چارپائی پر ہمیں یسوع کے پاس لانے کی ضرورت ہے, تاکہ یسوع اس مفلوج کو ہیل کر دے. You getting my point? آج ہم ان کرداروں پر غور کرتے ہیں. 4 آدمی اس کو ان سے اٹھوا کر لایا گیا ہے, اور انہوں نے اپنے اس ارادہ کو, آج ان 4 لوگوں کے ساتھ میں خادموں کو رکھتا ہوں. ہم خادموں کو بلائیں جو اس کو دعا کی چارپائی پر لے کر یسوع کے پاس جائیں, تاکہ یسوع اس کی حالت کو دیکھ سکے. اب بہت دفعہ ہم کسی دوسرے کے اندر کے مفلوج کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہیل کرنا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہو جا. لیکن جو میرے اندر مفلوج ہے اس کی دعا کا ہم نے کبھی بھی کوئی علاج نہیں کیا. ہمارے اندر کا مفلوج ٹھیک ہونا چاہیے. اس شخص کو میں دیکھ رہا تھا جس کا گھر تھا, جس نے اپنا گھر کس کے لیے کھولا؟ یسوع کے لیے. آج ہم اگر غور کریں, ہم کب کسی مفلوج کو یسوع کے پاس لانے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں, ہم کب فیصلہ کرتے ہیں, ہم کب اس کو لے کر یسوع کے پاس جاتے ہیں, ہم کب اپنا گھر کھولتے ہیں یا اپنا گھر کھولنے کے لیے دے دیتے ہیں. ایک مثال ہے کہ یسوع اگر آپ کے گھر آ جائے اور لوگ کہ جی ہم نے آپ کا لینٹر توڑ کے تو
मफलूज को नीचे लाना है, आप तोड़ने देंगे? क्यों जी? भावें किराए दे घर च ही रहने हो, मैं तो नहीं तोड़ दे, मालम मकान ने आके साथ फड़ लेना। अब इस शख्स की हालत को देखें जिसका मकान होगा और लोग उसको कह रहे होंगे ओ यार तो कोई इट डिग पेगी, किसी बंदे नूं वज जाए, कोई बाला डिग पे, कोई सोटी डिग पे, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन सकती है। लोग नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर से छत पे वो चढ़ गए, कोई बंदा उतो भी थले डिग सकता। वो थले वाले की कहते होंगे ओ भाई जी आराम ना जरा ओ परे हो जाओ, ऐसा कर लो। देखिए कैसा एक समा बना होगा, लेकिन ये सब कुछ क्या था? वो इरादा कि हमने इस मफलूज को आज क्या करना है, यीशु के पास लेकर जाना है। और आज अगर हम अपने अंदर के मफलूज को यीशु के पास ले आए तो यीशु हमारे अंदर के मफलूज को आज जब देखेगा तो वो उसे शिफा बख्श देगा। हालेलुया। आज जरूरत ये है कि हम इस बात पर गौर करें, उस घर के मालिक ने क्या किया होगा। जब ये वहां पहुंचे हैं, इनके पास लटकाने के लिए इंतजाम नहीं था, रस्सियां फौरन मंगाई गई होंगी, कितनी जल्दी में वो रस्सियां लेने गए होंगे, कहां से उन्होंने पैसों का अरेंज किया होगा। उस घर के मालिक को उन्होंने शायद कहा होगा कि हम आपको रिपेयर करके देंगे, आप हमें एक बार यीशु के पास जाना था। मुझे याद है अंकल हनीफ होते थे, जब यहाँ पे हमने चर्च शुरू किया तो वो गिर गए थे और उनके ना मोरों में कोई मसला बन गया, तो डॉक्टर्स ने उनका कोई टेस्ट करना था, तो वो संडे को चर्च आ गए और उन्होंने अपने टेस्ट के पैसे चर्च में दे दिए, 6 के 7,000 रुपये। तो मैंने उन्हें पूछा कि अंकल जी ये किस बात के लिए आपकी टाइट है? उन्होंने कहा भाई साहब मेरा आज टेस्ट था, मैं नहीं गया। मैं कहा मुझे यीशु सिखा दे, तो मैं ये खुदा के घर में ले आया, तो खुदा ने फिर उन्हें शिफा दी। उन्होंने जो इरादा किया उसके मुताबिक खुदा ने उन्हें भी फिर शिफा दी। क्योंकि बुजुर्ग हो गए तो फिर वो उस तरह से चल फिर इतना नहीं सकते थे कि बदन में कमजोरी आ गई। तो मैं उनकी इस बात से भी हैरान था कि खुदा कैसे काम करता है कि ये खुदा के लिए ले आया, खुदा ने इसके लिए लिया। ग्लोरी टू जीसस। आज हम गौर करते हैं कि ये शख्स शायद मरने के करीब होगा, जिंदगी की उम्मीद शायद ये खो चुका होगा। इसके घर वाले भी कहते होंगे मफलूज शख्स को संभालना बड़ा मुश्किल है। उन लोगों को कभी पूछे जिनके घरों में बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं और उनको संभालना पड़ता है, वो कई बार तंग भी पड़ते हैं, कई बार वो खुशी से भी उनकी खिदमत करते हैं, कई बार उनकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम होती है, एक बच्चा बच्ची, एक बेटा बेटी हर वक्त उसके साथ रहता है ताकि इसकी केयर की जाए, उसको वॉशरूम ले जाना या लाना या चेंजिंग करना, जो भी एनीथिंग जो भी होता है वो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने अपने बुजुर्गों को घर में संभाला है, हमें पता है। मुझे वो दूसरे कमरे में भी नहीं जाने देते थे, कहते ऐसे ही बैठा, सारी रात वो मुझसे बातें करते, मैं बच्ची सो भी लै दूं, कह मेरे ना गला कर। वो अपने बचपन की शुरू करके जवानी तक मुझे स्टोरी सुनाते थे। अगले दिन फिर यही होता था, मैं सुनता था, फिर अधिक मैं भी सुनाना सा, है भी गल हुई सी, है भी गल हुई सी। फिर अबू हंसते थे कि यार तेन तो याद ही हो गई। तो कई दफा बड़ा मुश्किल होता है संभालना। मेरी बीवी को पता है, मैं पेंट कोट पहना होता था और अपने अब्बू का पैम्पर चेंज कर रहा होता था। मैं चर्च आने से पहले उनको खाना खिला के चेंज करके
پھر چرچ ہم آتے تھے، کئی بار وہ ضد بھی کرتے تھے چرچ سے آگے بدل لینا، ایسے کر لینا. تو کئی بار میں ان کے جب کپڑے گندے واش روم میں دھو رہا ہوتا تھا تو میرے ابو اور میری بھائی یہ ہنس رہے ہوتے تھے، مذاق کر رہے ہوتے تھے مجھے، لیکن ہم نے دل سے خدمت کی اور خدا کا اجر ہمیں مل رہا ہے. تو بڑا بعض دفعہ تنگ ہونا پڑتا ہے. میرے ابو کو بھی فالج ہوا تھا. پھر چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہیں اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا. کس طرح سے اس نے یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی. ہم غور کرتے ہیں کہ آج ہم اگر کسی کے لیے صرف چند گھنٹے چند لمحے اپنا منہ ہی کھول دینا تو یسوع مسیح آپ کی دعا سن کے بیماروں کو، مفلوجوں کو شفا دے دے گا. آج چھتیں کھولنے کی ضرورت نہیں، آج ہمیں اپنا منہ کھولنے کی ضرورت ہے کہ یسوع اس شخص کو ہیل کر دے. اور یسوع وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم نے پچھلے سنڈے بھی گواہی سنی، یہاں پر دعا کسی کے لیے کی گئی اور خدا نے اس کو موت کے منہ سے واپس لا کر زندگی دی تھی. ہاللویا. سو اب انہوں نے کوئی بہانے نہیں تراشے. رش بہت ہے، کل کر لیں گے، شام کو آ جائیں گے، یسوع ابھی ادھر ہی ہے، یسوع سے پھر اپوائنٹمنٹ لے لیں گے، پھر بات کر لیں گے. انہوں نے کہا نو نو نو، کوئی بہانہ نہیں، ہم آج ہی یسوع کو ملیں گے. جیسے بھی ملیں گے یسوع کے ساتھ چلیں گے، ہم یسوع کے پاس جائیں گے، ہم اس مفلوج کو لے کر جائیں گے اور پھر ہم ان ساری باتوں کو دیکھیں گے. ان رسیوں کے بارے میں نے بتایا کس طرح سے خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوئی. اب ایک اور بات یہاں پر جو ہم سیکھتے ہیں، جب اس کو لٹکا دیا اور یہ یسوع مسیح کے سامنے آ گیا اور اب یسوع نے اس پر نگاہ کی اور اس کو جب دیکھا، اس سارے منظر کو دیکھا، تو اب خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اب بات بڑی قابل غور ہے. خداوند یسوع مسیح نے بہت سے لوگوں کو شفائیں دی. ایک اندھا یسوع کے پاس آیا اور اسے کہا خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں. خداوند نے کہا تیرے لیے ایسا ہی ہو، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. خداوند یسوع مسیح نے بدکار عورت کو بھی کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اب اس شخص کو خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس کو ڈائریکٹلی یہ کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا. خداوند نے بہت جگہ پر لوگوں کو یہ کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس کو ڈائریکٹلی کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اس کے ایمان کو نہیں دیکھا اور نہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. نہ اس نے کہا، نہ یسوع نے کہا. خداوند یسوع مسیح نے ان 4 لوگوں کے ایمان کو دیکھا. کن کے ایمان کو دیکھا؟ ان 4 لوگوں کے ایمان کو. اب ایمان کسی کا، شفا کسی کو مل رہی ہے. ایمان کوئی رکھ رہا ہے اور شفا کوئی پا رہا ہے. اور یہاں پر آگے چل کے آپ دیکھیں خداوند نے جب اسے کہا اپنی چارپائی اٹھا، اپنے گھر کو چلا جا، جا تیرے گناہ، تو وہاں پر شفا کسی اور کو مل رہی ہے، اعتراض کوئی اور کر رہا ہے. اعتراض کرنے والے بھی وہی تھے، کہنے لگے یہ تو کفر بکتا ہے، انسان کیسے انسان کے گناہ معاف کر سکتا ہے. یسوع نے
اپنی روح میں معلوم کر کے یسوع کو سارا پتا ہوتا ہے، یسوع کو ہر شخص کا پتا ہے۔ ہم دنیا کو دکھاتے ہیں، کئی بار لوگ، میں نے دیکھا ہے کوئی مل جائے رستے میں، وہ سگریٹ پی رہا ہو، وہ دیکھ رہے پیشاب آ رہے، وہ سوٹ رہے، کس سے چھپایا؟ پاسٹر سے۔ تو چھپانا کس سے چاہیے؟ کس سے چھپائیں؟ ہوگی انہوں نے اپنا آپ چھپایا ہے، پتے بڑے ہرے لب گئے نے، کام بن گیا بھی اسی ہوں اپنے آپ کو چھپا لیں گے، ہم چھپ جائیں گے۔ لیکن عارضی بہانے بازیاں کام نہیں آتی۔ اگر بدلنا چھوڑنا گناہ کو تو چھوڑے، پھر دنیا کو بتائیں، دکھائیں کہ میں نے چھوڑا ہے۔ یسوع نے یہاں پر اس کے ایمان کو نہیں دیکھا، یسوع نے ان 4 آدمیوں کے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ایمان کو دیکھا۔ یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھا، یسوع مسیح نے ان کے ایمان کو دیکھا۔ وہ عورت جس سے یسوع کی پوشاک کو چھوا تھا، یسوع نے اسے بھی یہ کہا تھا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، لیکن اسے نہیں کہا کہ تیرے ایمان نے۔ یسوع نے ان کے ایمان کو دیکھا کہ یہ کس قدر ایمان کے ساتھ آئے ہیں، تو یسوع نے اس آدمی کو کہا کہ جا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا۔ اب یہ شخص اگر یہ چارپائی اٹھانے کے قابل ہوتا تو یہ گھر سے ہی کہتا یار میں پیدل ہی ٹر جانا، چکی پھرو گے میں نے۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور میں نے بتایا چارپائی اٹھانے کا کیوں کہا گیا، تاکہ لوگ تصدیق کر لیں کہ یسوع پوری شفا دیتا ہے، ادھوری شفا نہیں دیتا۔ یسوع مسیح نے اسے کہا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ، تو یسوع نے کہا ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہی اختیار اس نے اپنے خادموں کو بھی دیا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی دیا۔ اسے کہا جس کے تم چاہو نا گناہ معاف کرنا، وہ معاف ہو سکتے، اور جس کے تم باندھے رکھو گے نا وہ بندے رہیں۔ خداوند نے اس مفلوج پر کس چیز کے سبب سے نگاہ کی؟ ایمان کے سبب سے اس پر نگاہ نہیں کی گئی، اس پر نگاہ جو کی گئی اس کے گناہ کے سبب سے کی گئی۔ اور خداوند نے کس چیز کا اس کو بتایا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اس کے گناہ کے سبب سے اس پر آفت آئی تھی۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ہم دکھ بھی اٹھاتے ہیں، اور ہم اپنے اندر کے مفلوج کو بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور کراتے رہتے ہیں۔ تکلیفوں کے اندر، دکھوں کے اندر ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن آج یسوع اس شخص کو یہ کہتا ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یسوع نے کہا مجھے اختیار ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی جدوجہد کے بعد آج اگر ہمارا شفاعتی طرز عمل، کون سا طرز عمل؟ شفاعتی طرز عمل، اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں تو خدا
اس کو دیکھ کر اس کے حالات کو بدل دے گا۔ خدا ہماری زندگیوں میں کام کر سکتا ہے۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ ہیلیلویا۔ آج اس مفلوج پر میں زور دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اندر ہے، غصے کی حالت میں، حسد کی حالت میں، جو ہمارے اندر مفلوج بیٹھا ہے، آج اس کو لے کر ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ آج اس مفلوج کو لائیں۔ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ مفلوج ہمارے اندر ہے، گناہ کا مفلوج ہمارے اندر بیٹھا ہے۔ آج اس کو لے کر ہم یسوع کے پاس آئیں تاکہ یسوع اس مفلوج کو ہیل کر سکے۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ سب کیا ہو گئے؟ حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اب حیران ہو کر خدا کی تمجید کر رہے تھے۔ ہیلیلویا۔ مجھے آج 4 لوگ چاہیے، لیڈیز میں سے، جینٹس میں سے، مجھے 4 لوگ چاہیے۔ آج ہم ان مفلوجوں کو لے کر، آج جو بیماریوں کے اندر جکڑے ہیں، آج مجھے وہ 4 لوگ چاہیے جو آج یسوع کے پاس اپنی دعا کی 4 پائی پر انہیں لے کر یسوع کے پاس آ جائیں اور اپنے آنسوؤں اور آہوں کی رسیوں کے ساتھ باندھ کر اسے لٹکا دیں تاکہ یسوع کی نگاہ اس پر ہو جائے اور وہ مفلوج یسوع کے کہنے سے، یسوع کے دیکھنے سے آج شفا پا جائے۔ آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور آئیے ہم ان بیماروں کے لیے آج دعا کریں۔ ہیلیلویا۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ آگے آ جائیں۔